کسی سے مسلم کر لیں 20-25 دقیقے ٹھیک ہے عدیل لسٹ لے لینا ذرا عمران صاحب سے انعامات والی جو دینی ہے نا وہ مجھے دے دینا پھر میں انشاءاللہ دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 7 روزہ اصلاحی خاندان کورس محض اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی مہربانی سے اختتامی لمحات کو پہنچ رہا ہے. اور آج کا ہمارا موضوع بھی ایک اہم ترین موضوع ہے کہ عظیم خاندان جس کی بنیاد محبت پہ ہونی چاہیے، الفت پہ ہونی چاہیے، چاہت پہ ہونی چاہیے، اپنائیت پہ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے وسعت ظرفی پہ ہونی چاہیے، ایثار پہ ہونی چاہیے، ہمدردی پہ ہونی چاہیے، ایمان اور اخوت پہ ہونی چاہیے. بسا اوقات اس کے اندر مختلف جگہوں پہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، ہلکی پھلکی نوک جھوک، پھر بحث و تکرار، مقدمے کیسز، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور بعض دفعہ دنگا فساد تک نوبت پہنچ جاتی ہے. دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ جس عہد کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے خون کے اندر سرخ ذرے شاید ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں، سفیدی کا غلبہ ہو چکا ہے، خون ٹھنڈے ہو چکے ہیں، محبتیں ناپید ہیں، نفرتیں عروج پر ہیں، دل کا اخلاص اور طہارت آنکھ اسے
ترس جاتی ہے کہ کہیں اس کی کوئی جھلکی نظر آئے، لیکن ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تعلق اس دین کے ساتھ ہے جس دین کی بنیاد ہی اخوت پر ہے۔ جو رشتے خون کے رشتے تھے وہ تو جڑے ہی ہوئے تھے، جن میں خون کے رشتے نہیں بھی تھے اللہ نے ان سے بھی کہا کہ تم خون کے رشتوں کی طرح جڑ کے رہو گے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اہل ایمان تو آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو تم ان کی صلح کرا دیا کرو، اللہ سے ڈر کے رہا کرو تاکہ تم پہ رحمتیں ہو۔ تو ان خاندانی جھگڑوں میں اس قدر زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جھگڑے کی ایک اپنی نوعیت، بیوی میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا بھی ایک تاریخی نوعیت کا ہے، نند بھابھی کی نوک جھونک بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، دیورانی اور جٹھانی کے مسائل بھی ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کا ایک افسوسناک پہلو ہے۔ بھائیوں کے آپس کے اختلافات اور وراثت کے جھگڑے یہ بھی آئے روز ہماری آنکھوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ داماد کچھ ایسے جن کی اپنی ایک عجیب و غریب طبیعت اور پورے خاندان کے اندر عجب قسم کی مداخلتیں اور انٹرفیئرنس اور اس وجہ سے کھڑے ہونے والے مسائل وہ ایک علیحدہ داستان، اور تو اور بعض دفعہ جو سمجھی ہوتے ہیں جس کو ہم پنجابی میں کڑم کہتے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، یا سمدن جو ہوتی ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی، اور اس وجہ سے اچھا خاصا ہنستا بستا گھر گزر جاتا۔ تو یہ 7-8 قسم کے جھگڑے، بلکہ اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے باپ اور بیٹے کے جھگڑے، ماں اور بیٹی کے جھگڑے، عجیب نوعیت ہے جس سے ہم دوچار ہیں۔ ان میں سے ہر جھگڑے کی ایک اپنی نوعیت ہوتی ہے، اس کے اسباب، اس کی وجوہات، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ آج ہمارا انعامات کا بھی کچھ سلسلہ ہے اور بعض احباب نے دعا کی بھی درخواست کی ہوئی ہے، میری اپنی بھی کچھ طبیعت علیل ہے، میں بھی آپ سے دعا کا متمنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور ہمیں دین کے لیے مزید مل بیٹھنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں ایسے اکٹھا بھی فرمائے۔ شاید سارے ہم مسائل ڈسکس نہ کر سکیں، لیکن کچھ اشارہ انشاءاللہ کرتے کرتے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف ہم آگے بڑھے۔ ساس بہو کا جھگڑا تو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ عالمی جنگیں تو شاید مٹ جاتی ہیں، لیکن یہ ختم ہونے کا بعض دفعہ نام نہیں لیتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہوتا ہے پورے کا پورا گھرانہ۔ بعض بہویں بڑی نیک، صالح، اچھی، مثالی ہوتی ہیں، وہ بیٹیاں بن کے رہتی ہیں اور گھروں کو آباد کرتی ہیں، خوشیاں لے کے آتی ہیں، ٹوٹوں ہوئے کو بھی جوڑ دیتی ہیں۔ اور بعض ساسیں بھی بڑی مثالی ہوتی ہیں، محبت، خیرخواہی، ہمدردی، پیار، الفت، بیٹیوں کی طرح اپنی بہوؤں کو رکھتی ہیں، لیکن بہت کم۔ اکثر و بیشتر اور خصوصاً دیہاتی ماحول میں جہاں تعلیم کی کمی ہے وہاں یہ مسئلہ کافی گمبھیر شکل اختیار کر جاتا ہے، اور بعض دفعہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ایسے بعض دفعہ خاندانی مسائل میں
اتنا سنگین ہوتا ہے جس طرح سے ایک پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ خاوند تھکا ہوا گھر میں جب داخل ہوتا ہے تو شکایات کا ایک پنڈورا باکس ہوتا ہے جو بیوی اس کے سامنے کھولتی ہے۔ ابھی اس سے وہ بیچارہ تھکا ہوا فارغ نہیں ہوتا تو ماں نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوتی ہے شکایات اور شکووں کی، اسے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف وہ ماں کے احسانات کے نیچے دبا ہوتا ہے تو دوسری طرف بیوی اور بچوں کی محبت میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اس بیچارے کی مثال اس دانوں کی طرح ہوتی ہے جس کو چکی کے 2 پارٹوں میں رکھ کے پیسا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ان مسائل کی وجہ سے باقاعدہ طور پر رپورٹس ایسی موجود ہیں کہ بہت سارے مرد ذہنی مریض ہو جاتے ہیں یا اپنا گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں کہ اس الجھن کی وجہ سے مسلسل پریشانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو نند بھابھی کا اور نند اور بھاوج کا رشتہ، اس کی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ ابھی شادی کو 1 2 4 دن ہوئے ہوتے ہیں کہ بہنوں کے شکوے سامنے آ جاتے ہیں، بھائی آپ بدلے بدلے لگ رہے ہو، پہلے جیسے نہیں رہے ہو، پہلے کی طرح ٹائم نہیں رہتے ہو، پہلے کی طرح ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں ہو، ہنستے نہیں، اب تو سارا وقت بس بھابھی کے لیے ہوتا ہے، ہمارے پاس تو آپ بیٹھتے نہیں۔ اور بعض بہنیں تو خیر بہت اچھی ہوتی ہے، بہت پیار کرنے والی ہوتی ہے اور اپنے بھائی اور بھابھی کو اکٹھا بیٹھ کے خوش ہوتی، لیکن بعض ایسی جلی ہوئی اور اس انداز کی تنگ ظرف ہوتی ہے کہ ان کو میاں بیوی کی مسکراہٹ بھی برداشت نہیں ہوتی، گوارا نہیں ہوتی، اور بعض تو ایسی بد تہذیب بھی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کو تنہائی اور خلوت کے لمحوں میں بیٹھنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے جو بنیادی سبب اور بنیادی وجہ ہے خاندانی حوالے سے، اور ہمارے جو بر صغیر کا پس منظر بچپن سے جن گھرانوں میں تربیت غلط ہوئی ہوتی ہے اور جن گھرانوں میں شروع سے اس طرح کی لڑائیاں رہی ہوتی ہیں، ان میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بچی کو بچپن ہی سے ہم یوں کہتے ہیں کہ تجھے پتہ چل جائے گا تو سسرال میں جا کے کیسے گزارا کرے گی، اور رخصتی والے دن ہی اس کو پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ جو نندیں ہوتی ہیں یا فلاں فلاں ہوتی ہیں یہ چڑیلوں کی طرح ہوتی ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہنا، محتاط ہو کے رہنا، ہوشیار ہو کے رہنا، اور اس کو چالاکیاں سکھائی جاتی ہیں اور قبضے میں لینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، اور اپنے خاوند کو مٹھی میں بند رکھنے کے اور پورے گھر کو کنٹرول کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، تو اس بچی کی مثال بیچاری کی ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح ہوتی ہے۔ اس کا وجود تو سسرال میں ہوتا ہے اور اس کا کنٹرول پیچھے بیٹے کے پاس ہوتا ہے، باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خاوند ریموٹ کنٹرول سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اسے شعور ہی نہیں ہوتا کہ ایک نئی ذمہ دارانہ زندگی ہے، میں اس کا آغاز کر چکا ہوں اور میں نے اس کو آپس میں کیسے نمٹانا ہے۔ اس میں پھر سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ان کے ماں باپ بھی اسی طرح سے کڑوے کسیلے ہوں اور غصے کے بھرے ہوئے، اور ادھر سے جا کے بیٹی اپنے میکے پہ جا کے چھوٹی سی ایک شکایت کرے کہ میرے ساتھ تو ایسے ہوا ہے، میری ساس نے ایسے کیا ہے، اور اس کی ماں الٹا بجائے اس کے اس کو سمجھائے، اس کو یہ کہے کہ تیرے منہ میں فلاں فلاں چیز تھی، تو نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا،
जवाब तो तूने दिया नहीं, अब मेरे पास आके शिकवे कर रही है। मगर वो कहे कि हाँ मैंने भी उसको बड़ी सुनाई थी, और फिर उसको थपकियां मिले, शाबाश मिले, हाँ मेरी बेटी है ना, तू को दब के रहने वाली है, खबरदार, तू बड़ों की बेटी है, फलां की बेटी है, फलां की बेटी है, तुझे एक बात हो तो दो करनी है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। कौन होते हैं वो तुझे बात करने वाले और तेरे खिलाफ कुछ भी कहने वाले? वो फिर उस चिंगारी के अंदर और आग लगाते और उस दरारों को खुला करते करते बिल्कुल ही उस ताल्लुक को तोड़ के रख देते हैं। इन सब मसाइल का बहुत आसान हल है और बहुत सादा सा हल है। एक तो है हल तरबियत के हवाले से, बहुत बुनियादी तरबियत उस तरह से करे जैसे नेक अल्लाह के साले बंदे और बुजुर्ग किया करते थे, और अपनी बेटियों को घरों से रुखसत होते हुए और अपने बेटों को रिश्ता निकाह के अंदर मुंसलिक करते हुए बाप अपने बेटे से कहता था और बेटी का बाप उससे कहता था, बेटी पहले तेरी एक मां थी, अब एक इस घर में तेरी मां है और एक तेरी मां उस घर में है जहां तू जा रही है। तेरा एक बाप था जिसने तुझे पाला और पोसा, और अब तेरे खामन का बाप भी तेरे लिए बाप ही का मुकाम रखता है और तेरा खामन तेरे लिए सर का ताज है। बेटी याद रखना, ये तेरा घर है, जितनी दफा तू आना चाहे आ, दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन अपनी ससुराल की शिकायतें लेके हमारे पास नहीं आना। अपने मसले वहां रखने हैं, उधर हल करने हैं, आपस में हल करने हैं। और आप इस बात को नोट कर ले कि जो मियां बीवी अपने मसले बंद कमरे में हल नहीं कर सकते हैं, शायद दुनिया की कोई ताकत उनके मसले हल नहीं कर सकती है। और हमारे सलफ सालिहीन नेक अच्छे बुजुर्ग बाकायदा ये कहते थे कि बेटी आज हम जिस घर में तेरी डोली भेज रहे हैं, तेरे जनाजे की चारपाई वहां छूटनी चाहिए। इस तरह जब उसकी ये ज़हन साजी की जाएगी और वो ये समझेगी कि अगर मेरी सास ने मुझे डांट भी लिया तो क्या हुआ, मां भी तो कितनी दफा डांट लेती है, मां के साथ खून का रिश्ता होता है, वो थप्पड़ भी लगा लेती है, वो डांट भी लेती है, वो झिड़क भी लेती है, वो तनकीद भी कर लेती है, तो ये बच्ची सब कुछ बर्दाश्त करती रही है ना। अब अगर उसको दूसरी मां समझे तो उससे भी बर्दाश्त करे। और इसी तरह से वो खातून अगर उसकी जगह पे अपनी बेटी को रख ले, कैसे इंसान के मुतजाद रवैये, जब अपनी बेटियों को हम रुखसत करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है ये मलका बन के रहे, और जब दूसरी की बेटियों को ब्याह के लाते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है ये नौकरानी बन के रहे। आपकी बेटी बेटी है और किसी और की बेटी बेटी नहीं है। मुझे याद है शादी के इब्तिदाई दिनों में अब्बा जी रहमहुल्लाह ने एक दफा नहीं, कम से कम जब उनका दिल चाहता कई दफा मुझे बिठाया और कहा, बेटे मैंने तेरी बहनों को रुखसत किया हुआ है और मैं जानता हूं कि बाप बेटियों को किस दिल गुर्दे के साथ अपने घर से रुखसत करता है, कैसे सीने पे पत्थर रख के रुखसत करता है, कैसे हौसला करके रुखसत करता है। बल्कि कहने लगे कि बेटा अगर शरीयत का हुक्म ना होता और हालात की मजबूरी ना होती तो बाप तो बेटियों से इतना प्यार करता है कि शायद कोई बाप अपनी बेटी को घर से जाने न देता। ये तो हालात होते हैं, शरीयत का हुक्म होता है, इंसानी फितरत होती है, जरूरियात होती है, मजबूरियां होती है। वो कोई खर्च की कमी की वजह से तो नहीं भेज रहा होता। तो कहने लगे कि बेटा आपने किस
किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। अगर किसी की बेटी को मेरे घर के अंदर परेशानी है तो मुझे इतनी ही परेशानी होगी जैसे मेरी अपनी बेटी को परेशानी हो रही। जब उसके ऊपर यह प्रेशर हो कि मैंने किसी को परेशान नहीं करना है, मां बाप ये कर रहे हो कि आपने हर तरह से सपोर्ट करना है और तरबियत पॉजिटिव हो रही हो और ये बताया जा रहा हो कि इन रिश्तों को भी मोहब्बत में बदला जा सकता है, इन दिलों को भी जीता जा सकता है खिदमत के जरिए से, सर्विसेज के जरिए से, मोहब्बत के जरिए से, मुस्कुराहट के जरिए से। ये रिश्ते भी प्यार के रिश्तों में तब्दील हो सकते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि इन रिश्तों के अंदर हुस्न ना आए, इन रिश्तों के अंदर मोहब्बत ना आए। और दूसरा सबसे अहम तरीन चीज वो खाविद का किरदार होता है। उसे ये समझना होगा कि शादीशुदा जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मां का मकाम रखा है, मैंने उसको उसके मकाम पे रखना है। ना तो मैंने मां को इतना फेवर करना है कि जिस हद तक मेरी बीवी के हुकूक भी मुतासिर हो जाए और मैं उनको वक़्त न दे पाऊं, ना बहनों को इतना सर पे चढ़ा लेना है कि अपनी बीवी के राइट्स ही मैं हजम करता चला जाऊं, और ना ही बीवी का इतना गर्विदा हो जाना है कि मां के रिश्ते को, बहनों की लोरियों को मैं भूल ही जाऊं। तवाजुन, बैलेंस, हर एक को उसके मकाम पे रखना, जब तक ये तरबियत नहीं होगी तो इन मसाइल के अंदर इंसान उलझा ही रहेगा। और तीसरा अहम तरीन मसला वालिदैन का किरदार। वालिदैन के जहन में ये बात होनी चाहिए, अगर आप अपनी बेटी के ऊपर इतना ही कंट्रोल रखना चाहते थे कि अगले घर में भेजकर भी आप ऐसे ही चाहते हैं हमारे घर में ही रहे, तो उसकी शादी न करते, उसको रुखसत ही न करते, उसको अपने घर से भेजते ही ना। फिर जिस दिन आपने ये फैसला कर लिया कि मैंने अपनी बेटी को इस घर से रुखसत करना है, तो आपने उसके जिस्म को भेज दिया है, तो ज़हनी तौर पे भी तैयार हो जाए कि अब ये अगले घर में है। जब बहनों ने अपने भाई की शादी कर दी है तो उनको ज़हनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए, अगर वाकयातन वो अपने भाई की खैर खा है कि हमारा भाई अगर जॉब के लिए 10-10 घंटे घर से बाहर रहता है, तो ये तो बहनों को बर्दाश्त हो जाता है कि ठीक है घर में पैसे आ रहे हैं। वो बहनें कितनी खुद गरज होगी कि अगर वही भाई अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी बेटियों के पास बैठता है तो इस पे वो उसको ताने क्यों देती है कि तुम बदले हो। बदल तो बेटियां भी जाती हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बहनें जब रुखसत हो जाती हैं, जब उनके अपने बच्चे गोदों में आ जाते हैं, जब उनके अपने बेटे गोदों में आ जाते हैं, तो क्या वो उस तरह से मां बाप को टाइम दे पाती है जैसे पहले देती होती थी। ये भाई की मोहब्बत की कमी का मसला नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारियों में एक इजाफा हो जाता है। तो अब नई जिम्मेदारियां जो आपने खुद उसे दी है, अगर वो उन जिम्मेदारियों को निभा रहा है तो उस पर तो आपको खुश होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को तवाजुन और बैलेंस इस हद तक सिखाया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जिस्म के हक को खत्म कर देना और अल्लाह की इबादत में लगा रहना, इतना गुलूम करना, इस चीज को भी पसंद नहीं किया, ताकि बैलेंस आए, तवाजुन आए और इंसान को पता चले कि हर चीज के अपने अपने राइट्स होते हैं और उसको अपने अपने मकाम पे रखा जाता है। वो जो बास सहाबा ने बहुत ज्यादा ही इबादत का इजहार किया था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद मकामात पे समझाया। एक सहाबी से आपने यहां तक कहा, इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का, आपके जिस्म का आप पर हक है, व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, आपकी बीवी का आप पर एक और हक है, आपके रब का आप पर और हक है। सारी रात इबादत ही करते रहो और बाकी हुकूक को तुम पहचानो ही ना। आपने उम्मत की ये तरबियत नहीं की है।
جب رب کریم کے ساتھ معاملہ ایسا ہے جو سب سے بڑی ہستی ہے، تو اللہ سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کو سمجھنا ہوگا کہ جب ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان کے اوقات تقسیم ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور اہم ترین پریشانی وہ بھائیوں کے آپس کے اختلافات، اور خصوصاً زیادہ تر یہ اختلافات وراثت کی تقسیم پہ، جائیداد کی تقسیم پہ اور کاروبار کی تقسیم پر ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی بعض دفعہ بنیادی وجہ کہ بعض دفعہ والدین کسی ایک بھائی کو ترجیح دے دیتے ہیں، بعض والدین چھوٹے بھائی کو ترجیح دے دیتے ہیں، بعض والدین بڑے کو ترجیح دے دیتے ہیں، بعض جو زیادہ کمانے والا ہو اس کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور خصوصاً جس کے پاس والدین قیام کر رہے ہوں، جو والدین کی خدمت کر رہا ہو، تو والدین چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ اس کی طرفداری بعض دفعہ کر جاتے ہیں۔ باقاعدہ ہمیں فون آتے ہیں کہ فلاں ہمارا بیٹا ہماری بہت خدمت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، دوائی لا کے دیتا ہے، آگے پیچھے رہتا ہے، بڑا کیئرنگ ہے، محبت کرنے والا ہے۔ پچھلے دنوں مجھے فون آیا تو اس والدہ کا بہت اصرار تھا اور فون پہ پوچھ رہی تھی، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا زیادہ حصہ دے دوں۔ باپ پوچھتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس کو زیادہ حصہ دے دوں۔ اگر آپ نے اس کی طرفداری کی تو آپ نے بھائیوں کے درمیان نفرتوں کے بیج خود بو دیے، اور آپ نے اس کی آخرت بھی برباد کر دی اور اپنی بھی کر دی۔